ویلکم بیک۔ بھارت کی جانب سے پانی کا رخ موڑنا جنگ تصور کیا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دلی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا، کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ UN قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں نے مشرق وسطی کو سنگین خطرے سے دوچار کیا۔ پاکستان ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ Firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. The outcome of this 4-day war has once again underscored the reality that India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present heuristic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. Pakistan remains committed to peaceful and cooperative relations with all its neighbors, including India. Sustainable peace in South Asia remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran, as well as the attack on Iranian nuclear facilities by the United States. Pakistan has consistently supported Iran's legitimate right to self-defense under the Charter. It is a legitimate expectation that the Afghan interim government would take all necessary steps to ensure that Afghanistan soil is not used for terrorism against any state, including and particularly Pakistan. Ensuring this is in Afghanistan's own interests, as it will strengthen their internal security and improve their relations with neighbors, principally Pakistan. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں پاکستان کا پارلیمانی وفد نیو یارک میں کامیاب جبکہ بھارت ناکام رہا۔ اگر ہمارا وفد بروقت نہ پہنچتا تو ایک اور موقع ضائع ہو جاتا۔ ہمارا پیغام امن کا تھا۔ بھارت پاکستان کے خلاف شکایتیں لے کر گیا تھا۔ ARY نیوز کو انٹرویو میں شیری رحمان نے کہا مقبول لیڈر موجودہ نظام کو بری اقتصادی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہاں نہیں پہنچتے بروقت تو ونڈو آف اپرچونٹی ہے بند طور سے سندھ طاس معاہدے پر نیو یارک، وہاں تو ہمارا بہت زیادہ اچھا ریسیپشن اس لیے ہوا کیونکہ بھارت کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بالکل نظر انداز کر رہا ہے ملٹی لیٹرلزم کو، انصاف کے کسی بھی ڈھانچے کو۔ ہمارا میسج پیس کا تھا، ان کا میسج کوئی نہیں تھا سوائے کمپلینٹس پروگرام اگینسٹ پاکستان کو۔ پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں 2-3 دہائیوں میں ہم نے بالکل انسکسیسفل جو نظام بنایا وہ تو اس وقت آپ کے بڑے پاپولسٹ لیڈر بنا کے گئے تھے۔ جو بھی نظام ہے جمہوریت پر مبنی ہے، بے شک آپ کہیں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ شمالی وزیرستان اور بنو گیرزن میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ بھارت اور فتنۃ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور بھارتی پراکسیز کی دہشت گردی ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ DGI SPR نے متعدد بار پریس کانفرنس میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں۔ DGI SPR کے مطابق بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ 25 اپریل کو جہلم کے قریب سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جس کے پاس دیسی ساختہ بم، ڈرون، کئی موبائل فونز اور 10 لاکھ نقدی برآمد ہوئی۔ گرفتار شخص نے بھارت میں تربیت حاصل کی۔ DGI SPR کا کہنا ہے فورینزک تجزیے سے بھارتی آرمی افسران سے رابطوں کے شواہد ملے۔ میجر سندیپ اور کئی بھارتی افسران کی ہدایت پر پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بم نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ DGI SPR کے مطابق جعفر ایکسپریس سانحے میں فتنۃ الہندوستان کے موہرے بھارتی ہینڈلرز سے رابطے میں رہے۔ را سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس منظم انداز میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کو پروموٹ کرتے رہے۔
state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो अपने रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ। Kharji, the so-called Mufti, he is saying in the current era, cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अब खुल के सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान और उस वज़ीर आला केपी ने सियाहती मकामात पर तजावुज़ात ख़त्म करने के अहकामात दे दिए। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है दरियाए सवात के किनारे कायम होटल्स और दुकानें मिस्मार कर दी गई हैं। कालाम, नारान और कागान समेत शुमाली इलाकों में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तजावुज़ात के खात्मे से सियाहती इलाकों की असल खूबसूरती बहाल होगी। तजावुज़ात के हवाले से किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को अवामी हिमायत हासिल है। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, इरिगेशन समेत दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक हैं। सानहा सवात के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। बाईपास पर ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद फजागढ़ रोड पर तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। सवात सानह में लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, स्वात इंतजामिया की जानिब से सानिया सवात के बाद ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया और जो नाजायज़ तजावुज़ात उनके खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। जानजू ब्रिज से लेकर बाईपास तक का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया और अब फिजागट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 14 मुकामात पर तजावुज़ात का खात्मा किया गया और बाईपास पर जो फूड स्ट्रीट था, जो होटल थे, जो रेस्टोरेंट थे और जो नाजायज़ आबादियात थी उनका खात्मा कर दिया गया। मिली इंतजामिया का कहना है कि शुरू होने वाला ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा और लंडाकी से लेकर कालाम तक 150 मुकामात की निशानदेही की गई है। उनके मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वक्त फिजागढ़ और नवाही इलाकों में ज़िला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। विफाक की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली, ना गौर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं सवात वाक़या केपी हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी है, जरूर है, मगर उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को भी चाहिए मनफी रवैया तर्क करके मुस्बत सियासी किरदार अदा करे। की हुकूमत की जानिब से रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपुल्स पार्टी हुकूमत में आए, ना पीपुल्स पार्टी गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। पीटीआई को मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। पूरी टीम आज भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रही है और लोकल तरीके से भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद फैलाने की कोशिश कर रही है। होश के नाखून ले। बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ स्वात में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतजामिया की तरफ से नाकामी जरूर है। हम हर चीज में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज गलत है। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाए, ना वहाँ की इंतजामिया जाएगी। इंक्वायरी वो जरूर करें लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ, ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए पाकिस्तान में। कराची खारादर में रिहायशी इमारत की छत गिरने का वाक़या। इमारत में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। टंकी गिरने से कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा, कई फ्लोर्स की सीढ़ियां भी गिर गई। तफसील अफजल खान से जानते हैं। कहिएगा अफजल। खारादर में 2 इमारत के अंदर बने कॉरिडोर और सीढ़ियां थी। इमारत की बालाई 3 मंजिलों के अंदर मुतादिद अफराद फंस गए थे। फायर ब्रिगेड की स्नॉर्कल के जरिए इन अफराद को रेस्क्यू किया गया है। सूरत हाल इंतहाई अबतर थी क्योंकि मुकम्मल जीना ऊपर से नीचे तक गिर चुका था। ये बिल्डिंग जो कि ग्राउंड प्लस 5-6 तक है, बल्कि 7 है, ऊपर प्रीकास्ट बनी हुई है। कोई SOP नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि कोई एक्सपायरी नहीं हुई। कंट्रोल अथॉरिटी को भी ये कहना चाहूँगा कि खुदा रहे एक बार आप लियाकताबाद लाइन और इन खारादरों का विजिट भी करें। यही बिल्डिंग नहीं, इसके सामने जो बिल्डिंग है वो भी मखदूश है। यहाँ पर आवाम का बड़ा रश भी था और गलियां भी बहुत तंग थी, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासिर भी हुई। इमारत के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है और मजीद सर्चिंग की जा रही है कि अगर किसी मुकाम पर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। कोई भी शख्स जाँ बहक या जख्मी नहीं हुआ। जी।
کراچی میں بارش کے بعد شہر کی مرکزی شاہراہوں سے تو پانی کی نکاسی ہو گئی، لیکن عزیز آباد بلاک 8 میں بارش کے باعث سڑکوں پر پڑنے والے گڑھے شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے۔ جی بالکل، بارش رکے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ یہ عزیز آباد کا علاقہ ہے نمبر 8، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے پانی کے باعث بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارشوں میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ اس وقت مختلف گلی محلوں میں بارش کا پانی، سیوریج کا تباہ شدہ نظام بری طرح متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں نے بہت دعوے کیے تھے بنیادی مسائل حل کرنے کے حوالے سے، لیکن بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہ ہونے کے باعث یہاں کے مکین اذیت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ جی، ضلع ہری پور میں مسلسل بارشوں سے تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے لگی ہے۔ تربیلا ڈیم کا اسپل وے آئندہ 24 گھنٹوں میں کھولے جانے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہری پور، سوابی اور نوشہرہ کے ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تربیلا ڈیم کے اسپل وے کھولنے سے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تمام اداروں کو فوری حفاظتی اقدامات یقینی بنانے اور عوام کو محتاط رہنے اور انتظامیہ سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران بارشوں سے حادثات میں 18 افراد جاں بحق اور 57 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 11 بچے شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دیں۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق زیادہ اموات کچے مکانات، خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے سے ہوئیں۔ بارشوں کے نتیجے میں 27 گھر متاثر ہوئے۔ خانیوال اور اوکاڑا میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 شہری اور منڈی بہاؤدین میں 2 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ مونسون بارشوں سے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر مکمل پابندی ہے۔ لاہور میں سی سی ٹی اور ملزمان کے درمیان فائرنگ میں 2 گروپوں ملزمان حماد اور آصف ہلاک ہو گئے ہیں۔ بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا بابر، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ سڈنی کا کینٹ میں ایک مبینہ مقابلہ ہوا جس میں 2 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جو پولیس ناکہ پر 2 موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوں کی شناخت حماد اور آصف کے نام سے ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ڈاکو جو ہیں ڈکیتی میں سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے۔ دونوں کی لاشیں تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے جو مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ بابر خان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ انجم وہاب اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی انجم۔ جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ نے آج پھر اچھا پرفارم کیا ہے۔ آج مارکیٹ میں پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی مارکیٹ نے ایک اچھا پرفارم کرتے ہوئے 1,25,000 کی جو ہے نا حد عبور کر لی ہے۔ اس وقت جو مارکیٹ ہے 991 پوائنٹ کے جو اس میں پلس ہوئے ہیں اور 1,25,370 کے اوپر اس میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ سرمایہ کار کافی پورے اعتماد دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز انویسٹر بھی اب نظر آ رہا ہے کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مختلف شیئر کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آٹو سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، اس کے علاوہ آئل سیکٹر ہے جہاں پر ہمیں سرمایہ کار سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ انجم وہاب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 4تھی انٹرنیشنل کانفرنس آن فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کے لیے اسپین روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ 1 جولائی سے سیول میں منعقدہ 4 روزہ عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کانفرنس میں پائیدار مالیاتی حکمت عملیوں اور ترقیاتی اہداف پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ قرض کے بدلے ترقی سیشن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وہ ترقیاتی مالیات، قرض کی تنظیم نو اور ڈپازٹ پروٹیکشن پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ محمد اورنگزیب کریڈٹ ریٹنگ اور ابھرتی معیشتوں میں سرمایہ کاری پر خصوصی ڈائیلاگ سے بھی خطاب کریں گے۔ حکومت کی جانب سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے قیام میں 3 سے 6 ماہ کی توسیع پر غور کیا جا رہا ہے۔ اتفاق رائے کے بعد تجویز منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پی او آر کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ تجویز ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں پیش کی گئی، جس میں وزارت سیفران، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کے حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایسے افغان بھی موجود ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے پی او آر کارڈ ہولڈرز کے کاروبار اور جائیدادیں پاکستان میں موجود ہیں۔ پراپرٹیز بیچنے اور کاروبار سمیٹنے کے لیے وقت درکار ہے۔
افغان شہری اپنے ملک واپس جائیں. 60 سے 70 لاکھ افغان واپس جائیں گے تو ان کا روزگار پاکستانیوں کو ملے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا پاکستان میں جتنے ناجائز کاروبار ہیں سب افغان کرتے ہیں. بھارت مانے یا نہ مانے عالمی دنیا نے ہمارا موقف تسلیم کیا. پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ قانون کی پرواہ نہیں, شخصیت پرستی کام آئے گی. جتنے ناجائز کاروبار ہیں پاکستان میں وہ سارے کے سارے افغانی کرتے ہیں. انہوں نے ساری جو پٹری جو اریگیشن کی ہے اسے قبضہ کیا ہوا. جتنی ہماری نہریں ہیں ان کے کناروں کے اوپر افغانستان میں افغانیوں نے قبضہ کیا. ہمارا ایک سوورن ملک ہے, اس میں 60-70 لاکھ آدمی جو ہے وہ آیا ہوا ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 2 جنگوں کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے ملک میں جائیں. 60-70 لاکھ یہ واپس جائیں گے تو 60-70 لاکھ لوگوں کو پاکستانیوں کو نوکری ملے گی نا. مانے یا نہ مانے ایس سی او میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈورس کیا ہمارا اسٹینڈ, یونانیمسلی انڈورس کیا. جو 9 ملک تھے انڈیا کے علاوہ وہاں پہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ساری جو کانٹے اپنے رستے میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو پی ٹی آئی نے خود بوئے ہوئے ہیں. اس ملک میں بغیر کسی قانون کے ہم ایک شخصیت کی جو ہے پرستش کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی اور چیز کی کسی قانون قاعدے کی ضرورت نہیں. ان کی غلطیاں جو ہے ان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. قانون جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے. جیل کاٹنا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر اس طرح تو ہوتا ہے. پھر اس طرح کے کاموں میں چودھری نثار صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے. انڈونیشیا میں بھارتی دفاعی اتاشی نے اعتراف کیا کہ پاک فضائیہ نے ہندوستان کے لڑاکا طیارے گرائے. کیپٹن شیو کمار نے کہا ہے کہ بھارتی لڑاکا طیاروں کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے. امریکی صدر کا اعلان. فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خامنہ ای انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے. ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا. ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا کہنا ہے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے قبل امریکہ کو ایران پر مزید کسی بھی حملے کا امکان خارج کرنا ہوگا. بی بی سی سے گفتگو میں مجید تخت روانچی نے کہا ٹرمپ انتظامیہ نے ثالثوں کی وساطت سے ایران کو بتایا کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن امریکی انتظامیہ نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی کہ کہیں مذاکرات کے دوران دوبارہ تو حملے نہیں کیے جائیں گے. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا تہران خفیہ طور پر جوہری بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افسودہ کرنے کی صلاحیت برقرار رکھنے پر اصرار کرے گا. مجید روانچی نے مزید کہا مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا فون. ایرانی آرمی چیف کی کشیدگی کے دوران پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کی تعریف. ایرانی آرمی چیف نے جنگ میں ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ایرانی میڈیا نے بتایا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے فون کیا اور کہا ایران پر مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا. ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سہنی حکومت کی جارحیت کے جواب میں پاکستان ساتھ کھڑا ہوا. جرأت مندانہ موقف پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فرانسیسی صدر نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون کیا. دونوں رہنماؤں نے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا. صدر میکرون نے کہا ایران IAEA کو کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے. مذاکرات میں بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی شامل کریں گے. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل کو جار ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے. کہا کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی معاہدے کی خلاف ورزی ہے. حملہ کرنے والوں کو اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اسرائیلی عدالت نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کرپشن ٹرائل کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا. یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ نے نیتن یاہو کو سفارتی اور قومی سلامتی کے امور کی وجہ سے حاضری سے استثنا دے دیا. یہ فیصلہ اس وقت آیا جب امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. اسرائیلی عدالت کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ امریکی امداد کا فیصلہ بھی اس کیس کے نتیجے پر منحصر ہو سکتا ہے. اسرائیلی عدالت نے 2 روز قبل نیتن یاہو کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی. نیتن یاہو پر 3 مقدمات میں رشوت، دھوکہ دہی اور اعتماد شکنی کے الزامات ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. غزہ پر حملہ نہ رکوا سکے صہیونی فوج نے تازہ حملوں میں مزید 72 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 365 زخمی ہیں. مشرقی غزہ میں امداد کے منتظر شہریوں پر بھی بمباری. 27 فاقہ کشوں نے جام شہادت نوش کیا.
رفح میں امدادی مرکز کے قریب بمباری میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. جبالیہ میں متعدد مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 56,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. زہران ممدانی کو نیو یارک کے لیے فنڈز چاہیے تو میئر بننے کے بعد رویہ بدلنا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ اگر میئر کے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی منتخب ہو جاتے ہیں تو انہیں درست اقدامات کرنا ہوں گے ورنہ انہیں ایک پائی بھی نہیں ملے گی. وفاقی حکومت مالی طور پر بہت سختی سے نمٹے گی اور وفاقی فنڈنگ روک بھی سکتی ہے. پاک پتن صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ 783ویں عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں. عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کے قفل کل شب کی جائے گی. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین. بالکل برے صغیر پاک و ان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جو ہے کل شب اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی. 5 محرم الحرام کی شب اس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کی جائے گی. میرے ساتھ اس وقت ایڈمنسٹریٹر اوقاف ضیاء المصطفیٰ موجود ہیں. کل انشاءاللہ تعالی عرس مبارک کا سب سے بڑا اور مین ایونٹ جو ہے وہ بہشتی دروازہ کی قفل کشائی ہوتی ہے. اس کے انتظامات بھی محکمہ نے کر لیے ہوئے ہیں اور محکمہ نے اسپیشل فورس بلیں بڑھا دی ہوئی ہیں. کل شب بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کی جائے گی. اس موقع پر سلسلہ چشتیہ کے جو صدیوں سے جاری ہیں رسومات ادا کی جائیں گی اور روایتی تبرکات بھی ملک بھر سے آنے والے لاکھوں عقیدت مندوں میں تقسیم کیے جائیں گے. جی محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی ARY-B گلوبل کے ساتھ STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں. وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM پروجیکٹ پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں. سردار رضا خان کی رپورٹ میں جانیے. آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی نے کہا ہے کہ ARY-B گلوبل اور بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے تعلیمی منصوبے پاکستان STEM کو آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں میں متعارف کروا رہے ہیں. ARY والوں کی کاوش کا اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان دونوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے. وزیر تعلیم نے STEM ایجوکیشن پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کے افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں. بلڈ پاکستان آؤ مل کر بنائے پاکستان 5 جولائی تک اس کو ہم ہر جگہ اپنے DO آفیسز میں اور پبلک پلیسز میں آویزاں کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیں گے. ARY-B گلوبل اور بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے منصوبے آؤ مل کر بنائے پاکستان سے کشمیر کے باصلاحیت نوجوانوں کو روشن مستقبل کے مواقع فراہم ہوں گے. سردار رضا خان, ARY نیوز, آزاد کشمیر. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیں ARY نیوز.